अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रसवाना। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मिस सुमेरा मिर्ज़ा। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। मैम आप यहाँ पर एक एलुमनाई हैं इसी डिपार्टमेंट की, तो आपको यहाँ पर वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं और फिर आपको अपने घर वापस आने की खुशी होती है, ऐसी एक्साइटमेंट है। तो मैम आपको यहाँ पर आके अपने टाइम की कुछ चीज़ें याद आई हैं कि नहीं आई? बहुत ज़्यादा अभी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, इसी स्टूडियो में आए हैं तो दिस इज़ द टेबल वेयर आई कंडक्ट माई फर्स्ट इंटरव्यू। सिर्फ मेरा ही फर्स्ट नहीं था, इस जो हमारा डिपार्टमेंट है और ये जो स्टूडियो है, इसका फर्स्ट इंटरव्यू जो है टीवी इंटरव्यू, वो मैंने ही कंडक्ट किया था ख्वाजा अलकमा साहब का। तो वो अंदर एंटर होते ही वही टेबल है, वही डाइस, वही सब। तो वो याद है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें याद है। रेडियो में काम किया, टीवी में, प्रिंट में, सब। तो मैम आप जो मीडिया की मेन स्ट्रीम में हैं, एक बड़ी न्यूज़ एंकर हैं आप, तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगी? जर्नी यही है कि क्योंकि हमारे जो मुल्तान है स्पेशली, इसमें कोई हेड ऑफिसेस तो है नहीं चैनल्स के, ब्यूरो ऑफिसेस हैं। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, एज ओएसआर कर सकते हैं, एज रिपोर्टर कर सकते हैं। बट अगर आपने होस्टिंग करनी, प्रोडक्शन में जाना है अच्छे लेवल पे बड़े, तो फिर आपको डेफिनेटली बिग सिटीज़ की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्पेशली इस्लामाबाद है, लाहौर है और कराची है, इसी में सारे हेड ऑफिसेज हैं। तो मैंने भी फिर लाहौर, क्योंकि मैं बिहाड़ी से हूँ बेसिकली, तो मैंने फिर लाहौर की तरफ मूव किया। तो वहाँ से फिर छोटे छोटे चैनल्स से स्टार्ट लेते लेते स्ट्रगल करते करते इट्स बीन 11 to 12 years काम कर रही हूँ। तो मैम आप इस टाइम अब जिस जगह पे हैं, आपको इधर तक आने के लिए बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस करना पड़ा था अपनी इस जर्नी के लिए? चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जब आप थ्योरेटिकल फील्ड से आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं ना, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो जो गैप है, लाइक आपने पढ़ा है जो, वही अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाके उसको अप्लाई करेंगे या आप पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे, तो दिस इज़ मोर गुड। लेकिन अगर ये गैप ज़्यादा होगा कि जो हमारा निसाब है, जो हमारा करिकुलम है, हमने पढ़ा कुछ है और प्रैक्टिकल जाके कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगा वहाँ जाके कि हम नए सिरे से कुछ नई चीज़ जो है वो एनालिसिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है। हमारा जो करिकुलम है उसका हमारे प्रैक्टिकल के साथ जो लिंक है ना, वो कम ही है। वो चैलेंज सबसे बड़ा था। फिर आगे चैलेंजेस तो आते ही हैं, वो बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उसको इंसान भूल जाता है। तो मैम आप इस फील्ड में बाय चॉइस आई थी या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ पर आके आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? नहीं, बाय चॉइस ही आई थी। वैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, कॉमर्स में टॉपर थी मैं, बीकॉम में। तो किसी वजह से मैं फिर जो है वो मैथ्स कॉम में आई, लेकिन फिर मैंने साथ साथ वो एमबीए भी कंटिन्यू किया। यहाँ आके इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ, मीडिया इज़ समथिंग और इसको करना चाहिए। फिर इसको सिर्फ मास्टर्स तक ही महदूद नहीं किया कि बस मास्टर्स कर लिया और घर बैठ गए। फिर आफ्टर मैरिज मैंने फिर इसको जो है एज ए प्रोफेशन कंटिन्यू किया। तो बाय चॉइस ही आई थी। मैम इधर आके आपको ऐसी कौन सी चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने ये चीज़ सोची कि आपको एक न्यूज़ एंकर बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम उस एज में होते हैं ना, जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर आप यंग एज होती है, उसमें आप बड़े इंस्पायर होते हैं टीवी स्क्रीन्स के साथ ना। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, उनको ये होता है कि हाँ, टीवी पे बैठेंगे, खबरें पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा, सजेंगे संवरेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जाके पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने अंदर। अगर एक चैनल में 350 से 400 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सिर्फ हेड ऑफिस की बात कर रही हूँ, और वो सारे उस खबर के लिए कर रहे हैं जो आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के पढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त सारी जिम्मेदारी आप पे है कि आपने लोगों को क्या इन्फॉर्म करना है, आप लोगों को क्या बता रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि चैनल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो इसी चीज़ ने इंस्पायर किया कि हाँ ठीक है, जर्नलिज्म एक ऐसा वो कहते हैं ना, इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ हमारी जो रियासत है, उसका ये चौथा पिलर है हमारी स्टेट का। तो मैंने कहा चलें चौथा पिलर क्यों ना बने तो इसलिए डिसाइड किया। ओके मैम एक आप न्यूज़ कास्टर के तौर पर आपको न्यूज़ कास्टिंग में जाने के बाद कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? न्यूज़ एंकरिंग में जाके सबसे पहले तो जो आपकी रीडिंग है, ठीक है, आपकी प्रोनंसिएशन है। मैं चूँकि पंजाबी फैमिली से हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है इतना मुझे नहीं उसका रीडिंग में इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि आज तक जो है वो सीख रहे हैं चीज़ें। मुझे रीडिंग का शौक नहीं था, लाइक न्यूज़पेपर बुक, मैं बुक बुक
ورم نہیں ہوں, بک ریڈر نہیں ہوں میں, لیکن پھر پڑھنا پڑا. وہ بھی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, بکس پڑھی, ہسٹری پڑھی, ڈیلی اخبار پڑھنا اور چیزوں کے ساتھ انٹر لنک رہنا. ہم ظاہر ہے آپ بھی لڑکی ہیں, ایک تو جب میں لڑکی تھی, اب تو خاتون بن گئی ہوں, تب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, ڈراماز دیکھ لیے, گانے سن لیے, موویز دیکھ لی, لیکن اس ایج میں اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. آپ پالیٹکس پڑھنی ہے, آپ نے ڈیلی بیسس کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے, ہسٹری پڑھنی ہے, بڑے یہ ڈرائی سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو میم اب جیسے ہم بھی اس فیلڈ میں ہیں, تو آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کہ ہمیں اس فیلڈ میں رہ کے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم آگے جا کے بہت کچھ فیس کریں گے, انسان کی لائف میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو آپ اس ریلیٹڈ ایک لڑکی ہو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک لڑکی کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہے اس فیلڈ میں, تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں گی ہم جیسوں کو کہ ہم آگے جا کے کس طریقے سے اپنی اس چیز کو سیٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ فیمیل کو صرف اس فیلڈ میں ہی چیلنجز ہیں. فیمیل کو ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں, کیونکہ ہمارے ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں, ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جی ہم جو ہے وہ ویسٹ میں کچھ اور ہے اور یہاں پر کچھ اور ہے. نہیں, ہم ادھر کے ہیں, ہم نے ادھر کے حساب سے ہی بات کرنی ہے. ہمیں چیلنجز ہیں, ہم جس بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے ہمیں چیلنجز ہیں, لیکن بولڈ کر لو اپنے آپ کو. کسی کو جو ہے اگر آپ اسپیسیفائی اس کو کر رہی ہیں بینگ اے فیمیل, اگر کسی کو یہ نہ سوچنے پہ مجبور کرو دیٹ یو آر اے فیمیل, کیونکہ آپ نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے, مرد بن کے ہی کام کرنا ہے. نہیں کریں گے, جہاں کمزور پڑے نہیں وہیں آپ کو سپریس کیا جاتا ہے, صرف پریس نہیں کیا جاتا. تو اس لیے بولڈ بن جاؤ ہر معاملے میں. ایک بات, اور دوسرا, لوپ ہول کوئی نہ چھوڑو, کوئی لوپ ہول نہیں, اپنے کام میں کوئی لوپ ہول نہ چھوڑو تاکہ کوئی آپ کی لیگ پولنگ نہ کر سکے. کسی کے پاس آپ کا کوئی ایسا پوائنٹ نہ آ سکے کہ وہ کہے کہ شیز اے فیمیل تو چلیں اس کی لیگ پول کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ نہیں دینا, لوپ ہول نہیں دینا, بولڈ بن کے رہنا ہے ہمیشہ. اوکے میم, اب جیسے اس فیلڈ میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں, خاص کر فیمیلز ہوتی ہیں جو گرلز ہوتی ہیں وہ آنا چاہتی ہوتی ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آن ایئر آ کے کچھ کریں, تو لیکن ان کو فیملی کی طرف سے بھی کچھ ہوتے ہیں, تو آپ ان کی فیملی کو کیا بتائیں گی کہ اگر کچھ بچے جیسے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو تو وہ اپنی فیملی کو یہ بتا سکیں کہ اگر یہاں پر سامنے یہ بیٹھی تو کل کو وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں, تو آپ اس بارے میں ان فیملی کو کیا کہیں گی کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سپورٹ کریں؟ میں اپنی مثال ہی دوں گی کیونکہ میں ایک چھوٹے سے شہر بہاڑی سے ہوں, یہ ہمارے ملتان کے پاس ہی ہے. تو میں ایک میرے 3 بھائی ہیں, میں ایک چھوٹی بہن ہوں ان کی, سب کی. ہماری فیملی میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, ہماری فیملی میں کوئی میڈیا پرسن نہیں ہے, ٹی وی پرسن نہیں ہے. آئی ایم دا اونلی ون. میرے بعد بھی کوئی نہیں آیا, لیکن میرے سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے. سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ اس فیلڈ میں آئے گا, لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا. اور میں اپنے فادر کی چھوٹی سی ایک بات اکثر کوٹ کرتی ہوں. میری یہاں سے میری ایک فرینڈ تھی, ہماری کلاس فیلو تھی, تو ان کا میں نے بتایا کہ وہ میرے سے پہلے وہ فیلڈ میں آ گئی تھیں, تو وہ کرائم شو ہوسٹ کر رہی تھیں. تو میں نے اپنے فادر کو یوٹیوب کھول کے دکھایا, میں اس وقت جرنلسٹ نہیں تھی. میں نے کہا ابو جی یہ دیکھیں یہ شو کر رہی ہیں نا, تو ابو کہتے یہ آپ کی کلاس فیلو ہے. میں نے کہا میرے ابو, یاد رہے میرے ابو جو ہے وہ مطلب حافظ قرآن ہے, اور مطلب داڑھی شاڑی ان کی ہے, ان کو دیکھ کے یہ فیل آتی ہے کہ ہاں وہ بہت پردہ رکھواتے ہوں گے گھر میں یا اس طرح سے. تو میں نے ابو کو بتایا, میں نے کہا ابو جی یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری فرینڈ ہے, اس نے بھی یہی کچھ پڑھا ہوا جو تم نے. میں نے کہا جی, تو جو وہ کام کر رہی ہے وہ تم کیوں نہیں کر رہی ہو نا. میں نے کہا ابو جی دیکھیں اس نے کرائم شو کری ہے, شی از ویئرنگ جینز اینڈ ٹاپ اینڈ آل. تو کہتے ہیں وہ کہیں سے اس کا کچھ نظر تو نہیں آ رہا نا, وہ اپنا کام کر رہی ہے, اپنا حلیہ جو اس نے اس مطابق رکھا ہوا, لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں سے کچھ بھی اس کا دکھ نہیں رہا ہے نا. تو یو شوڈ ڈو دس. تو یہ چیزیں مجھے گھر سے ملی, تو میری ان سب پیرنٹس کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کام جو ہے ہم نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے. اور باقی جو ہمارا پہناوا ہے, ہمارا جو میک اپ ہے, ہمارا جو آؤٹ لک ہے, وہ ہماری اسکرین کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری اسکرین پہ اگر ہم بغیر میک اپ کے یا بغیر اس چیزوں کے بیٹھ جائیں گے تو لوگوں کے لیے آئی کیپچرنگ نہیں ہوگا, لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں. اٹس جسٹ اے پارٹ آف پروفیشن, دیٹس آل. میم بہت سارے لوگ جب ہمیں ایز اے اینکر ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری تنقید کرتے ہیں کہ یہ لڑکی تو ایسی ہے, انہوں نے تو ایسا کیا ہوا ہے, انہوں نے تو ایسا کیا ہوا ہے. تو اس چیز پہ ایک منٹ کے لیے ہم لوگ یہ چیز, ظاہر ہے ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم اس چیز سے کیسے نکلتے ہیں؟ آپ اس چیز پہ آئی ہیں, آپ اس چیز سے گزر چکی ہیں, تو ظاہر ہے آپ پہ بھی بہت ساری لوگوں نے باتیں کی ہوں گی یا کہا ہوگا, تو اس چیز سے نکلنا, اس ڈپریشن سے یا اس ٹراما سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جب آپ گھر سے پہلے دن ایک بچی پڑھنے کے لیے نکلتی ہے نا, جب وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے, اس دن سے ہی اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم شروع سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک ہمارا اسٹیمنا بن جانا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ, جب آپ کے گھر سے آپ کو سپورٹ ہوگی, جب
اگلے بندے کو پتا ہوگا نا کہ ہم اس کے اوپر کوئی تنقید کریں گے یا کوئی بات کریں گے تو ہمیں فٹافٹ سے آگے ستھرا جواب آئے گا نا. تو اس لیے اپنے آپ کو میں پھر سے کہوں گی, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لو, اپنا بیہیویئر, اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنے جیسچر, اپنے فیشیل ایکسپریشنز جو ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ کوئی آپ کے بارے میں یہاں پر سوچے بھی تو یہاں سے بول نہ سکے. ٹھیک ہے. ہاں, فیس کرنے کی جہاں تک یہ بات ہے, میں پھر یہ کہوں گی کہ صرف میڈیا میں ہی آپ پہ بات نہیں ہوتی. آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں, آپ نرسنگ میں چلے جائیں, نرسنگ کتنا اچھا پروفیشن ہے, لیکن نرسز کے اوپر کتنی بات ہوتی ہے, ڈاکٹرز کے اوپر کتنی, ان کے پروفیشن پہ نہیں ہوگی, ان کے پہناوے پہ ہوگی, ان کے چال چلن پہ ہوگی, اٹھنے بیٹھنے پہ ہوگی, میک اپ پہ ہوگی, اسٹائلنگ پہ ہوگی, یہ کیسے ہے, بات کیسے کر رہی ہے, ہر چیز پہ ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مورال ڈاؤن کر لو. اپنا مورال ہمیشہ اپ رکھو. میں, لوگ کہتے ہیں نا ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو, میں کہتی ہوں ادھر سے سنو ہی نا. اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کوئی آپ کو دیکھے تو صحیح, سوچے تو صحیح, لیکن بات نہ کر سکے. میم آپ کی آواز بڑی پیاری ہے, آپ کا ایک رینڈم کلپ بھی وائرل ہوا تھا, تو اگر آپ ہمیں بھی کچھ سنا دیں تو. کیا سنیں گے؟ جو آپ کا رینڈم کلپ وائرل ہوا تھا, آپ نے اس میں جو سانگ سنگ کیا تھا, شاید آپ وہی سنا دیں. میری تو 2-3 گانے وائرل ہوئے تھے. اب آپ کو جون سا پسند ہے آپ وہی کر دیں. بالو بتیاں وے ماہی سکو مارو سنگلانال, پتل بنائی سونا بن سائم ملانال, پتل بنائی سونا بن سائم ملانال. تھینک یو سو مچ میم. اور میم اب لاسٹ میں آپ مجھے کیا ایڈوائس کریے گی ایز اے اینکر, کیونکہ میرے بھی ایک یہی خواب ہے, ایک ڈریم ہے کہ میں بھی ان فیوچر جہاں آپ ہیں وہاں پر آنے کی کوشش کروں, تو آپ مجھے کیا ایڈوائس کریں گی آگے لائف کے لیے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ, آپ بہت سمپلی بہت ایزیلی کر سکتی ہیں. کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. بہت اچھا کام ہے, آپ آئیں اس میں, جتنا اس کو ٹائم دیں گی, جتنا اس کو سیریس لیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے, آج کل کے جو بچے ہیں نا, وہ سیکھنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. وہ جیسے ہی پریکٹیکل فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے وی آر ڈن, مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ بن گئے یا کچھ, اور دیٹس آل. نہیں, مجھے 12 سال ہو گئے ہیں, مجھے ڈیلی بیسس پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اپنے اندر سیکھنے کی وہ رکھیں کہ ایک ہمارے پاس ابھی میں نے یہ بھی سیکھنا ہے, میں نے یہ بھی سیکھنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. اپنے جونیئر سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, صرف سینئر سے نہیں, ہم جونیئر سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ اپنے اندر ایک مارجن رکھیں کہ ہاں میں ابھی سیکھ رہی ہوں, آئی ایم اسٹل دا لرنر. تھینک یو سو مچ میم. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہم نے آج میم سمیرا سے ان کے بارے میں پوچھا اور ان سے کچھ ایڈوائسز لیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.